وہ فرشتے تھے، یعنی حقیقت ان کی یہ تھی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ملائکہ نے حق تعالیٰ عنہ سے اجازت چاہی تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں، ان کو اجازت ہو گئی، وہ اس سدرہ پر جمع ہو گئے۔ اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز و مکرم ہونے کی طرف۔ اور دوسرا احتمال اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی حیرت انگیز چیزیں دیکھ کر نگاہ چکرا جاتی ہے، پوری طرح ادراک پر قدرت نہیں رہتی، تو اس صورت میں جبریل کی صورت کا ادراک کیا ہوگا؟ ما زاغ البصر وما طغى، بہگی نہیں نگاہ اور نہ حد سے بڑی، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک دیکھے اس نے اپنے رب کے بڑے بڑے نمونے۔ ان آیات کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیات واقعہ معراج کا بیان قرار دے کر حق تعالیٰ شانہ سے تعلیم بلا واسطہ اور رؤیت قرب حق تعالیٰ کے ذکر پر محمول فرمایا ہے۔ بہت سے حضرات صحابہ کرام اور ائمہ تفسیر نے ان آیات کو جبریل علیہ السلام کے ان کی اصلی صورت میں دیکھنے کا بیان قرار دیا ہے، اور شدید القوا وغیرہ جبریل امین کی صفت بیان کی گئی ہے۔ ان کی بہت سی وجوہات مفسرین نے ذکر کی ہیں، اور تاریخی حیثیت سے بھی کہتے ہیں کہ سورہ نجم بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی صورت جو اعلاناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی مکۃ المکرمہ میں، یہی صورت ہے۔ یہ آگے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ کہ عام مفسرین نے اس کی یہی تفسیر قرار دیا ہے کہ شب معراج میں یہ واقعہ پیش آیا۔ ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى۔ افرأیتم اللات والعزیٰ، بلا تم دیکھو تو لات اور عزیٰ کو، ومناة الثالثة الأخرى، اور منات تیسرے پیچھلے کو۔ یعنی ایک تیسرے منات کے حال میں بھی غور کیا کرو، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہ قابل پرستش ہیں یا نہیں۔ الکم الذکر ولہ الانثیٰ، کیا تم کو تو بیٹے ملے اور اس کو بیٹیاں، تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، یہ تو بانٹنا تو بہت ہی بونڈا ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ سب نام ہے جو رکھ لیے ہیں، تم نے، و آباؤکم، و تمہارے باپ دادوں نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے نہیں اتاری ان کی کوئی سند، ان یتبعون، وہ نہیں چلتے، الا الظن، مگر اٹکل پر، وما تہوی الانفس، وما تہوی الانفس، اور جو ان کی امنگ ہے۔ یعنی نفس کی خواہش کے مطابق چلتے، وما تہوی الانفس، اور جو نفس کی خواہش ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدىٰ، اور پہنچی ان کو ان کے پروردگار کی طرف سے راہ سوجھ کی۔ ام للانسان ما تمنا، کہیں آدمی کو ملتا ہے جو کچھ چاہے، فللہ الآخرۃ والأولیٰ، سو اللہ کے ہاتھ میں سب بلائی پچھلے اور پہلی۔
وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتہم شیئا جن کی سفارش کسی کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتی، الا من بعد ان یأذن اللہ البتہ اس کے بعد ہی کام آ سکتی ہے کہ اللہ اجازت دے دے، لمن یشاء ویرضی جس کے لیے چاہے اور اس پر راضی ہو جائے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی وہ فرشتوں کو زنانے ناموں سے یاد کرتے ہیں، وما لہم بہ من علم حالانکہ انہیں اس بات کا ذرا بھی علم نہیں، ان یتبعون الا الظن وہ نہیں چل رہے ہیں مگر محض وہم و گمان کے پیچھے، وَإِنَّ الظَّنَّ لَا یغنی من الحق شیئا اور وہم و گمان حق کے معاملے میں بالکل کارآمد نہیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تم ایسے آدمی کی فکر نہ کرو، اعرض عمن تولیٰ جس نے ہماری نصیحت سے منہ موڑ لیا، ولم یرد الا الحیات الدنیا اور نہیں چاہتا وہ الا الحیات الدنیا سوائے دنیاوی زندگی کے، ذالک مبلغہم من العلم ایسے لوگوں کے علم پہنچ کہ ایسے لوگوں کی علم کی پہنچ بس یہیں تک ہے، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی تمہارا پروردگار ہی خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک چکا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ اور وہی خوب جانتا ہے کون راہ پا گیا ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا اللہ ہی کا ہے، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا تاکہ بدلہ دے جنہوں نے برے کام کیے ہیں، بما عملوا اور ان کے عمل کا بھی بدلہ دے، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا اور جنہوں نے نیک کام کیے ہیں، احسنوا بالحسنى ان کو بہترین بدلہ عطا کرے، وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ جو لوگ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، إِلَّا اللَّمَمْ البتہ کبھی کبھی پھسل جانے کی بات اور ہے، ان ربک واسع المغفرہ یقین رکھو تمہارا پروردگار بہت وسیع مغفرت والا ہے، وَأَعْلَمُ وہ تمہیں خوب جانتا ہے، اذ انشاکم من الارض جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو پاکیزہ نہ ٹھہراؤ، وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ وہ خوب جانتا ہے کہ کون متقی ہے، أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ اے پیغمبر بھلا اس نے اس شخص کو بھی دیکھا جو حق سے منہ موڑ گیا، وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا اور جس نے تھوڑا سا دیا، وَأَكْدَىٰ اور رک گیا۔ ان آیات کا پس منظر حافظ ابن جریر نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک کافر شخص قرآن کریم کی کچھ آیتیں سن کر اسلام لانے کی طرف مائل ہو گیا تھا۔ اس کے ایک دوست نے کہا کہ تم اپنے باپ دادا کے دین کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ دوست نے کہا کہ اگر تم مجھے پیسے دو تو یہ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ آخرت میں تمہیں عذاب ہونے لگے تو میں اپنے سر لے لوں گا۔ اس شخص نے کچھ پیسے دے دیے اور کچھ عرصے کے بعد اس نے مزید پیسے مانگے تو اور دے دیے، لیکن پھر دینا بند کر دیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ایک دستاویز لکھ کر دے دی کہ یہ آیتیں ان کی حماقت کو بتا رہی ہیں کہ اول تو جو شخص کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں آخرت میں عذاب سے بچا لوں گا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اس پر قادر ہوگا؟ دوسرے عام قاعدہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ بات آج پہلی بار نہیں کہی جا رہی بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو صحیفے نازل ہوئے ان میں بھی لکھ دی گئی تھی۔ افرأیت الذی تولیٰ بلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو حق سے منہ موڑ گیا، وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ اور جس نے تھوڑا سا دیا پھر رک گیا، أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَیْبِ فَهُوَ یَرَىٰ
کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جو وہ دیکھ رہا ہے؟ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں ملی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں درج ہے؟ وابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی درج ہے جو مکمل وفادار ہے۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، یعنی یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کو خود اپنی کوشش کے سوا اور چیز کا بدلہ لینے کا حق نہیں پہنچتا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کا بدلہ اسے پورا دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ آخر کار سب کو تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ وہی جو ہنساتا ہے اور رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور وہی ہے جو موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کے دو جوڑے پیدا کیے۔ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ، وہ بھی صرف ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ دوسری زندگی دینے کا بھی اس نے ذمہ لیا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور یہ کہ وہی جو مالدار بناتا ہے اور دولت کو محفوظ کراتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ وہی جو شعرا ستارے کا پروردگار ہے۔ جاہلیت میں لوگ اس شعرا ستارے کی عبادت کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ ہمیں کچھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ستارہ تو ایک مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا پروردگار ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور وہی ہے جو مالدار بناتا ہے اور دولت کو محفوظ کراتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور وہی ہے جو شعرا ستارے کا پروردگار ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یہ کہ وہی ہے جس نے پچھلے زمانے کی قوم عاد کو ہلاک کیا۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور سمود کو بھی اور کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہلاک کیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، بے شک وہ سب سے زیادہ ظالم اور سرکش تھے۔ وَالْمُؤْتَفِكَةِ أَهْوَىٰ، اور جو بستیاں اوندی گری تھی ان کو بھی اسی نے اٹھا پھینکا تھا۔ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ، پھر جس خوفناک چیز نے انہیں ڈھانپا انہیں ڈھانپ کر ہی رہی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، اے انسان تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں میں شک کرے گا۔ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، یہ پیغمبر بھی پہلے خبردار کرنے والے پیغمبروں کی طرح ایک خبردار کرنے والے ہیں۔ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ، جو گھڑی جلد آنے والی ہے۔ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ، اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹا نہیں سکے گا۔ أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، تو کیا تم اسی بات پر حیرت کرتے ہو۔ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور اس کا مذاق بنا کر ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، جبکہ تم تکبر کے ساتھ کھیل کود میں پڑے ہوئے ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اب بھی جھک جاؤ اللہ کے سامنے اور اس کی بندگی کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔